مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے شجاع اور دلیر تھی اتنا ہی عاجزی کو پسند کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ بیٹے کو پسند فرماتے تھے۔ شب کی تاریکیوں میں جا کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یتیموں کی خبر لیا کرتے تھے۔ اپنی رعایا پر انتہائی مہربان تھے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو کہ فریاد کر رہا تھا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کوئی کھانا کھلا دو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، کوئی پانی پلا دو۔ جیسے ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی آواز سنی تو اندر گئے اور دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو نابینا ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس بیٹھے، اس کی فریاد کو سنا اور یہ کہا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس بوڑھے شخص نے یہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں بھی تمہاری طرح کا اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ بہت ہی مہربان بندے ہو، میری مدد کرو۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کا منہ دھلایا اور پھر یہ روش سالہ سال چلتی رہی۔ پھر جب بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو پہلے اس بوڑھے شخص کی خبر لیتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، اس کا منہ دھلاتے اور پھر نماز کے لیے روانہ ہو جاتے۔ یہ روش چلتی رہی اور اس بوڑھے شخص کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی اتنی عادت ہو گئی کہ جس دن مولا علی نہ جاتے تو وہ فریاد کرتا اور یاد کرتا اور روتا رہتا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اس کی خبر نہ لی ہو۔ ہمیشہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خبر گیری کرتے رہتے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے رہتے تھے۔ وہ بوڑھا شخص نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ ایک وجود ہے جو خوشبو سے معطر ہے، جس کے نرم ہاتھ مجھے ماں کی طرح آ کے پالتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے نرم انداز ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، اس کی دلجوئی کرتے اور دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے۔ وہ بوڑھا شخص اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اپنے دل کا ہر درد مولا علی سے بیان کرتا تھا اور اسی طرح اس کو سکون ملتا تھا۔ بس ایک وقت آیا کہ 19 رمضان کو جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ضربت کا دن آیا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گہرے زخم کی وجہ سے اپنے گھر میں تھے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھے کی خبر گیری نہیں کر سکے اور یہی ضربت، یہی زخم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا سبب بنا اور 21 رمضان المبارک کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارک کو لے کے جاتے ہوئے حسن و حسین علیہ السلام نے واپسی پہ وہی راستہ اختیار کیا تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے جس کے اندر آہ و بکا ہو رہی ہے اور ایک شخص ہے جو چیخو پکار کر کے رو رہا ہے اور صدا دے رہا ہے کہ اے غریبوں کی خبر لینے والے تو کہاں ہے؟ اے مسکینوں کے ساتھ مسکینی کرنے والے تو کہاں ہے؟ اے میری طرح کے بندے تو کہاں ہے؟ بوڑھے غریب کو ماں کی طرح کھانا کھلانے والے تو کہاں ہے؟ مولا حسن و حسین علیہ السلام نے اس بوڑھے کی آواز پہ کان دھرے اور پھر اندر گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو وہ بوڑھا اور زیادہ رونے لگا۔ مولا حسن و حسین علیہ السلام نے سوال کیا، اے ضعیف شخص، آپ کیوں روتے ہیں اور کس کو یاد کر رہے ہیں؟ مولا حسن اور حسین علیہ السلام کی یہ آواز سننی تھی، ان کا ہاتھ لگانا تھا کہ وہ بوڑھا شخص اور تڑپا اور یہ کہا کہ تم سے مجھے ویسی خوشبو آتی ہے کہ جیسی میری اس دوست سے آتی تھی، جیسی اس میرے ماں جیسے سے آتی تھی۔ حسن و حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی نرمی مجھے میری ماں کے ہاتھوں کی نرمی کی طرح لگتی۔ اس کی دلجوئی کرنا میرے دل کو سکون دیتا تھا، اس کا میرے ساتھ بیٹھنا مجھے سکون دیتا تھا۔ وہ گھنٹوں میری باتیں سنتا تھا، مجھے کھلاتا پلاتا تھا اور پھر میرا منہ دھلاتا تھا۔ میں سکون سے سوتا رہتا تھا اور پھر دوسرے دن اس کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے، نہ وہ میرے پاس آیا، نہ ہی میں نے اس کی آواز سنی اور نہ ہی میرے دل کو سکون و قرار ہے، نہ ہی مجھے بھوک لگتی ہے، نہ ہی مجھے پیاس لگتی ہے۔ بس مجھے کوئی اتنا بتا دے کہ وہ کہاں گیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہو، وہ عافیت میں ہو۔ مولا حسن و حسین علیہ السلام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سوال کیا، بابا اس کا نام تو بتائیے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، بس وہ اتنا کہا کرتا تھا کہ غریب ہی غریب کے پاس بیٹھتا ہے، غریب ہی غریب کے درد کو سمجھتا ہے، مظلوم ہی مظلوم کی فریاد رسی کو سمجھتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ دونوں بھائی گلے لگ کے خوب روئے اور اس بوڑھے شخص کو گلے لگا کہ آج سے ہم تمہاری فریاد رسی کریں گے۔ نے کہا کہ کیا اسی کی طرح کرو گے؟ کہا نہیں، اس کی طرح تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اے بوڑھے شخص، جس کا ذکر تم کر رہے ہو وہ ہمارے بابا تھے، وہ تم سے اور ہم سب سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم ان کے جنازے کو دفنا کے ابھی واپس آ رہے ہیں۔ اس بوڑھے شخص کا یہ سننا تھا
کہ وہ تڑپ کے رونے لگا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فریاد کی، پروردگار مجھے اور زندگی نہ دے کہ اس کے بغیر مجھے زندگی قبول نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بوڑھے شخص کی روح پرواز کر گئی اور مولا حسن و حسین علیہ السلام نے اپنے بابا کے بعد اپنے بابا کی پائنیتی میں اس کو بھی دفن کر دیا۔